ہدایت کسی اور چیز کے لیے کی تھی وہ ہو گئی شادی. تو کیا فلمی ہیرو بھی اچھے نہیں لگتے؟ اب اچھے لگتے ہیں. شروع میں کیا شک تھا؟ فون آتے تھے نا لڑکیوں کے. لیکن جو آدمی غلط نہیں نہیں، وہ کرتا. ویسے بھی شادی نئی ہوئی تھی نا، تو شاید لڑائی کرانے کے لیے آتے تھے. اداکار سعود اور ان کی اہلیہ جویریہ ڈیفنس کراچی میں رہائش پذیر ہیں. معمول کیا ہے؟ کب سوتے اور کب جاگتے ہیں؟ میں دیر سے اٹھتی ہوں، یہ جلدی اٹھ جاتا ہے. پھر بھی کوشش کرتا ہوں میں جلدی اٹھ جاؤں. عالم دین باپ کا بیٹا شوبز کی دنیا میں آ کیسے گیا؟ حساتی طور سے کہہ سکتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ کبھی کسی نے منع بھی نہیں کیا فیملی میں، ہمارے خاندان میں یہ کام. ہاں یہ ضرور کہا گیا کہ اللہ ہدایت دے، لیکن یہ نہیں کہا کہ تم کام نہیں کرو گے. خاندان کے لوگ اداکاری کو برا تو سمجھتے ہوں گے. نہیں، برا بھی نہیں کہا. ہدایت کسی اور چیز کے لیے کی تھی. وہ ہو گئی شادی. والد اور بھائی قاری تھے، آپ کو بھی قرت آتی تو ہوگی. قرآن سنت یہ سب تو ہمارے مذہب میں ہے بھی، اور مجھے بھی آتی ہے، بیگم کو بھی آتی ہے، مجھے بھی آتی ہے ماشاءاللہ سے. کتنی فلموں اور کتنے ڈراموں میں کام کر چکے ہیں؟ میں نے 200 فلمیں کی ہیں ابھی تک، اور پلیز میں نے کم کیے ہیں. آپ کا دل نہیں چاہتا کہ فلمی ہیروئن بن جائیں؟ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھی نہیں لگتی ہیں آپ کو؟ نہیں، اچھی کی بات نہیں ہے، ہر ایک کا موڈ ہوتا ہے نا. تو کیا فلمی ہیرو بھی اچھے نہیں لگتے؟ اب اچھے لگتے ہیں. دنیا بھر کا دستور تو یہی ہے کہ فلمی ہیرو کی شادی ہو جائے تو اس کا کرشمہ کم ہو جاتا ہے. مجھے پتہ نہیں ہو جاتا نہیں ہوتا، میرا ہو گیا اپنی طرف سے کہ میں ادھر ادھر کے بجائے اپنے فیملی، اپنے گھر، اپنی بیٹی اور اپنے کام میں توجہ دوں. ادھر ادھر. ایک دوسرے کو پہلی دفعہ کہاں دیکھا اور شادی کیسے طے کی؟ ایک شادی میں، بلکہ شادی ہو چکی تھی، اس کی تقریب تھی غزل کی، بس وہاں پر ملاقات ہوئی تھی. میری تو نہیں ہوئی ان سے کوئی ملاقات، ان کی بہن اور بھانجی کی ہوئی تھی، کیونکہ وہاں وہ مرد اور عورتیں الگ بیٹھے ہوئے. یقین نہیں آتا کہ آپ نے بغیر دیکھے ہی رشتہ طے کر لیا ہوگا. دیکھا تھا انہوں نے، دیکھا تھا. آگے عورتیں تھیں، پیچھے آدمی بیٹھے تھے، لیکن ہم دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی. ملاقات نہیں ہوئی، جیسے سلام دعا کچھ بھی نہیں ہوا. نو لو میرج؟ نو نو نو. ٹوٹلی ارینج. نگرانی کیسے کرتی ہیں؟ شک تو رہتا ہوگا. شروع میں تھا. شروع میں کیا شک تھا؟ فون آتے تھے نا لڑکیوں کے. نہیں ایسے بھی نہیں تھا، مطلب آتے تھے. کوئی ایسے فون آ بھی جاتا. شادی کے بعد زیادہ کرتے تھے لوگ تنگ کرنے کے لیے. فون کیا اداکاراؤں کے آتے تھے؟ ہاں اور کیا. وہ ہو جاتا ہے، وہ تو ابھی بھی بات چیت رہتی سب. نہیں بات چیت نہیں، وہ والے فون نہیں کہ رات کو جو تنگ کرنے والے آتے تھے. وہ تو نیچرلی اتنا تو ہوتا ہے. تو پھر یہ فون اپنا مجھے دیتے تھے کہ بھئی اپنے پاس رکھ لو. بس سے زیادہ آدمی کیا کر سکتا ہے. لیکن جو آدمی غلط نہیں کرتا. نہیں، وہ ویسے بھی شادی نہیں ہوئی تھی نا، تو شاید لڑائی کرانے کے لیے آتے تھے. اتنی عقل تو تھی ہم لوگوں میں. فلمی ہیرو سعود کے معاشقوں کے قصے تو سنے ہوں گے. شادی کے وقت کیا عہد لیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، انہوں نے خود ہی سنا دیے تھے سب شادی سے پہلے. اور اس کے علاوہ ایک دو اخبار میں پڑھے تھے. ہماری شادی سے پہلے بہت پرابلمس، مطلب مجھے بہت بھڑکایا. ان کو کون ہیں؟ ہمارے شوبز کے لوگ ہیں. کیا تھا، لیکن یہ کہ وہ ہم نے ہینڈل کیا. مطلب مجھے تو یہاں تک بولا تھا کہ ان کا نکاح ہوا ہے. کس کے ساتھ؟ اریما کے ساتھ. اور میں گواہ تھی، یہ کہا تھا انہوں نے، جنہوں نے کہا ہے. میاں اور بیوی ایک پروفیشن سے ہوں تو لڑائیاں کچھ زیادہ ہی ہو جاتی ہیں. مجھے جو چیزیں ان کی بری لگتی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بس 24 گھنٹے فون کان سے، کسی کی بات نہیں سننا. پھر میں فون کرتی ہوں ان سے بات کرنے کے لیے گھر میں ہی، تو پھر یہ فون رہتے ہیں ہاں کیا ہوا، میں اوپر ہی کہوں. میں نے کہا تو کیا کروں، آپ سن ہی نہیں رہے. فلموں کا کیریئر ختم ہوا تو پروڈکشن ہاؤس بنا لیا، اس کا مستقبل ہے؟ مستقبل تو بہت ہے. چینلز دیکھیں آپ، کام دیکھیں، اور مستقبل بہت اچھا ہے، فیوچر. لیکن تھوڑا سا آپ بھی جانتے ہیں کہ جو ملکی حالاتوں سے ڈسٹربنس تو ہر ایک چینلز کو بھی ہوتی ہیں، ہم لوگوں کو بھی ہوتی ہیں، آرٹسٹوں کو بھی ہوتی ہیں. فلموں کا کیریئر ختم نہیں ہوا میری نظر میں. اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں ایک آدھی فلم بنانے کی کوشش تو کروں گا.